السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آتنا حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنا حبک، آمین یا رب العالمین۔ کل کی نشست میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الکہف کے 10ویں رکوع تک مضامین کا خلاصہ دیکھا تھا۔ ایک اہم مقام درمیان میں رہ گیا تھا، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت پر کلام فرمایا ہے اور مثال دی ہے کھیتی کی، کہ جیسے ایک فصل ہے، کھیتی ہے، بارش برستی ہے، فصل اگتی ہے، تو اس کا ایک 6 مہینے کا یا سال بھر کا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ وہ 2 پتیاں نکلتی ہیں، کوپل نکلتی ہے، پھر وہ ہری بھری ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، پختہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یا تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے، یا پھر اگر اسے نہ کاٹا جائے تو پھر کچھ دیر بعد وہ زرد پڑ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ چورا چورا ہو کر مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے۔ کہا بالکل اسی طرح تمہارا سائیکل ہے، تمہاری زندگی کا ایک سائیکل ہے۔ اصل چیز جو کل قیامت میں انسان کے ساتھ جانے والی ہے، جو قبر میں اس کا ساتھ دینے والی ہے، وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، خوبصورتی کا ذریعہ۔ والباقیات الصالحات، جو پائیدار رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہیں، وہ خیر املا، اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ اگر امید لگانی بھی ہے تو نیک اعمال سے لگاؤ، نہ مال سے لگاؤ نہ اولاد سے لگاؤ۔ جیسے حدیث میں آیا، انسان کا انتقال ہوتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ اس کی قبر تک جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ تو مال اور اولاد، رشتہ دار سب واپس آ جاتے ہیں۔ قبر میں اگر کوئی چیز ساتھ جاتی ہے تو وہ نیک اعمال ہے۔ یہاں باقیات الصالحات کا لفظ آیا، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کی وضاحت اور تفسیر ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعب الایمان کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ استکثروا من الباقیات الصالحات، دیکھو یہ جو پائیدار رہنے والی نیکیاں ہیں نا، ان میں کثرت کیا کرو۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہیں یہ چیزیں کہ جن میں کثرت مطلوب ہے؟ قال المسألہ، کہا اللہ سے مانگنا۔ قیل وما ہی، کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے مانگا جائے؟ قال التکبیر والتسبیح والتہلیل والحمد ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ جو کلمات ہیں، تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ، تہلیل لا الہ الا اللہ، اور الحمد الحمد للہ، اور ولا حول ولا قوة الا باللہ، ان کلمات کی کثرت کیا کرو۔ جیسے معراج کے واقعے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور ان سے کہیے کہ ان الجنت قیعان، یہ جو جنت ہے نا، یہ ابھی صاف چٹیل میدان ہے۔ حالانکہ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کا لغوی مطلب ہوتا ہے باغ، صحیح ہے، ہرے بھرے باغات ہوں، درخت ہوں، ٹھیک ہے۔ کہا ابھی وہ صاف چٹیل میدان ہے، لیکن اس کا پانی بہت میٹھا اور اس کی زمین، اس کی مٹی بہت زرخیز ہے۔
لہذا تم اپنے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کاشتکاری کرو اس جنت میں۔ کیسے کرو؟ ان کلمات کے ساتھ۔ انہوں نے بھی یہی کلمات تلقین کی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان کلمات کی کثرت کرو تو ایک ایک کلمے سے گویا تم اپنے لیے جنت میں خود درخت لگا رہے ہو، خود اپنی جنت تیار کر رہے ہو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بالخصوص اس کام کے لیے اس اعتبار سے بہت زیادہ ممید ہے، بہت زیادہ مفید ہے کہ اس میں ویسے ہی ان کلمات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ان اعمال کی کثرت کرنی چاہیے، بالخصوص ان کلمات کی کثرت کرنی چاہیے۔ 11ویں رکوع میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ ذوالقرنین، دو سینگوں والے، لغوی ترجمہ اس کا یہ ہے۔ تو دو سینگوں والے سے کیا مراد ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو تاج تھا اس پہ دو سینگ بنے ہوئے تھے، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ انہوں نے جو قدیم فارس کی سلطنت تھی، ایران کی سلطنت تھی فارس کی، تو اس زمانے میں ایران اور عراق، ان دونوں علاقوں کو ایک سلطنت میں سب سے پہلے انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب یہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ جو الیگزینڈر تھا، الیگزینڈر دا گریٹ میسیڈونیا کا، لیکن مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ کردار میچ نہیں کرتا اس کا اور جو کردار یہاں بیان ہو رہا ہے، ذرا فرق ہے۔ واللہ عالم، جو کچھ ہمارے پاس ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اس اسکندر اعظم جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، تو وہ تو الگ ہی کردار تھا کوئی، اور یہاں کوئی بہت ہی نیک سیرت، کوئی اللہ والے بادشاہ کا تذکرہ ہو رہا۔ تو بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ قدیم سلطنت فارس کے ایک بادشاہ تھے، کہ خسرو، ان کا ذکر ہو رہا ہے، نیک صفت بادشاہ تھے، اور ان کے دربار میں کوئی نبی تھے کہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ان تک پہنچتے تھے اور وہ ان کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ خود نبی نہیں تھے، ان کے دربار میں کوئی نبی تھے۔ یہود نے ان کے بارے میں سوال کیوں کیا تھا وہ کل ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ چکے کہ وہ جو بخت نصر نے، عراق کے بادشاہ نے، جب عراق اور ایران ایک نہیں ہوئے تھے تو عراق کے بادشاہ نے ارض مقدس پر حملہ کر کے کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، کئی لاکھ کو اپنے ساتھ غلام بنا کے عراق لے گیا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے انہوں نے ان یہود کو اس مصیبت سے نجات دلائی اور واپس لا کر ارض مقدس میں آباد کیا تھا، تو ان کا ایک احسان تھا ان کے اوپر، تو اس لیے ان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، کہا کہ ابھی ہم ان کے حالات بتا دیتے ہیں۔ تو غیر معمولی سلطنت اور قوت اور طاقت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کے جتنے وسائل حرب تھے، جنگی آلات، اور جتنی سیاست کی ایک سوجھ بوجھ ہوتی ہے، سمجھ، وہ سب کچھ عطا کر رکھی تھی۔ چنانچہ 3 مہمات کا ذکر ہے ان کی۔ ایک مہم مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف، ایکسٹریم ویسٹ تک گئے جہاں سورج ڈوبتا ہوا سمندر میں نظر آیا، یعنی اس سے آگے زمین ختم ہو گئی تھی، اس زمانے میں اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے، اور اس سے آگے زمین کا پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ پورا علاقہ فتح کیا۔ پھر ایکسٹریم ایسٹ، مشرق کی طرف ایک مہم کا ذکر ہے۔ پھر ایک تیسری مہم کا ذکر ہے کہ جو پہاڑوں کا ذکر ہے، تو اب ہو سکتا ہے مشرق ہی کی طرف کوئی پہاڑی علاقہ ہو، یا ہو سکتا ہے شمال کی طرف، نارتھ کی طرف کوئی مہم ہو پہاڑی علاقوں میں۔ اس مہم کا خاص طور پر کافی اہتمام سے یہاں ذکر ہے۔ اچھا، تمام مہمات میں ان کا جو سلوک تھا لوگوں کے ساتھ وہ انتہائی نیک اور انتہائی منصفانہ، انتہائی عادلانہ۔ تو اب جب یہ اس مہم پر پہنچے، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قوم کو پایا، انہوں نے کہا کہ یہ 2 قومیں ہیں جو پہاڑوں سے ہمارے اوپر آ کر حملہ کرتی ہیں پھر واپس چلی جاتی ہیں، ہم ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج اور ماجوج کی قومیں ہیں یہ زمین میں خوب فساد مچاتی ہیں، تو کیا ہم آپ کو کوئی خراج وغیرہ دے دیں، کوئی ٹیکس وغیرہ دے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار، کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں، ہمیں ان سے بچا لیں؟ تنگ کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا، یہ بھی ان کی نیک سیرت بادشاہ ہونے کی ایک دلیل تھی، انہوں نے کہا بھی مجھے تمہارے مال سے کوئی مطلب نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تم سے بہتر ہی دیا ہوا ہے، مجھے تمہارے مال کی کوئی حاجت نہیں، اپنا مال اپنے پاس رکھو، ہاں افرادی قوت سے میری مدد کرو، میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ وہ جو دیوار کھڑی کی اس کا منظر بڑا عجیب بیان کیا گیا، کہا کہ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، بڑی بڑی چادریں لوہے، اتنی بڑی بڑی کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان رستے کو پاٹ دیں۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پر کر دیا، دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ قال انفخوا، تو اب انہوں نے کہا آگ دہکاؤ اس دیوار کے ساتھ ساتھ
یہ جو لوہے کی چادریں ہیں اس کے ساتھ آگ کے علاوہ روشن کرو، حتی اذا جعلہ نارا، پھر جب اس دیوار کو بالکل آگ انگارہ کر دیا، لال انگارہ کر دیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا کہ اب میرے پاس لاؤ پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس پر اونڈیل دوں۔ تو جو بالکل پیور سٹیل ہے وہ تو میلیبل ہوتا ہے، اس کو آپ ذرا سا اس پہ ہتھوڑے ماریں اس کی شیپ چینج ہو جائے گی، تو اس پہ انہوں نے تانبا اونڈیل دیا لکوڈ فارم میں۔ جب وہ سولیڈیفائی ہوا ہے تو وہ دیوار اتنی سخت ہو گئی اور اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس کو پار کرنا یا اس پر چڑھنا یا اس میں سوراخ کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اچھا یہ سب اس زمانے میں کیسے ہوا؟ اتنی بڑی چادریں کھڑی کرنا کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان رستے کو بند کر دیں، اور پھر اتنی آگ جلانا کہ وہ پوری لال انگارہ ہو جائے، اور پھر اتنا پگھلا ہوا تانبا کہاں سے آیا کہ وہ اس کے اوپر ڈالا؟ تو کہا یہ سب معجزات تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے، ٹھیک، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ نبی تھے، جو ایک روایت یہ ہے کہ حضرت خضر تھے علیہ السلام ان کے ساتھ، تو ممکن ہے کہ ان کے معجزات ہوں، اور لیکن چونکہ نسبت حضرت ذوالقرنین کی طرف کی گئی ہے تو غیر نبی کے لیے جب اس طرح کے غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں تو ان کو کرامات کہا جاتا ہے، تو یہ ان کی کرامتوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کی عاجزی اور انکساری کیا تھی؟ قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ لیکن وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ اس کا وقت آ جائے گا، جعلہ دکا، تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو بالکل سچا ہے۔ تو اب کوئی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج کی قومیں بند ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ یہ قومیں اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور کچھ نہ کچھ سوراخ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم کل آ کے اس معاملے کو مکمل کریں گے، انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اگلی دفعہ آتے ہیں تو پھر اگلے دن آتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ دیوار ویسے ہی ہوتی ہے، اور یہ ہوتا رہے گا، اور جب اللہ کی منشا ہوگی اور یہ نکلیں گے، آگے سورہ انبیاء میں ان کے خروج کا ذکر آئے گا کہ یہ نکلیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس وقت انشاءاللہ کہیں گے تو پھر وہ دیوار توڑ دیں گے اور اس سے باہر نکل آئیں گے۔ اب ان کے بارے میں ہمارے ہاں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں، کوئی کہتا ہے یاجوج ماجوج کی قومیں، یہ تو کب کا ان کا خروج ہو چکا، یہ تو منگولوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ منگول جو ہے نا وہ ایسے ہی وحشی قوم اور درندہ صفت قوم جیسے یہ لوگ تھے، اور کوئی کہتا نہیں یہ تو فلاں قبیلے کی بات ہو رہی ہے اور یہ تو فلاں قوم کی بات۔ آج کل لوگ یہ رشینز پر، چائنیز پر اس کا انتباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کس کس پر انتباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے ان کی کوئی ایک آدھ نسل، کوئی ایک آدھ قبیلہ کبھی وہ زمین میں نکلا ہو سکتا ہے منگولوں کا بھی ان سے کوئی تعلق ہو، واللہ عالم۔ لیکن ایک بات طے ہے، جس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، وہ یہ کہ ان کا اصل خروج وہ ہوگا قرب قیامت، اصل خروج قرب قیامت ہوگا، جس کی بہت وضاحت کے ساتھ تفصیلی تصویر کھینچی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اور کفر اور شرک کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، لوگ اطمینان سے اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے، اس وقت یہ فتنہ ظاہر ہوگا، اور سورہ انبیاء میں آتا ہے من کل حدب ینسلون، ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نیچے آ رہے ہوں گے، بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں کہ ان کا مقابلہ کرنا حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی بس میں نہیں ہوگا، اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے آپ مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑی پر محصور ہو جائیں، جتنے اس علاقے میں مسلمان تھے، اور باقی یہ لوگ دریاؤں کا پانی خشک کر دیں گے اور ساری فصلیں ختم کر دیں گے، پوری زمین میں تخت و تاراج کرتے رہیں گے، بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ کوئی وبا نازل کریں گے، ایک ایک کر کے یہ سارے ختم ہوں گے، پھر بڑی لمبی گردن والے پرندے ان کو اٹھا کے کہیں ڈسپوز آف کر کے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، زمین ان کی گندگی سے پاک ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو موقع دیں گے کہ وہ زمین میں پھیل جائے۔ تو یہ تصویر جو کھینچی گئی ہے احادیث میں، اس کا انکار ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی ان کے بارے میں کوئی بھی سمجھتا ہو کہ کوئی کسی تاریخ میں ان کا کوئی واقعہ ہو چکا، لیکن اصلاً ان کا خروج یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو علامات کبریٰ، 10 بڑی علامتیں ہیں قیامت کی، ان میں سے ایک ہے۔ باقی وہ دیوار کون سی ہے، اگر ہے تو آج ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آج کل تو سیٹلائٹ امیجری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کسی پوری دیوار کو اور کسی پوری قوم کو چھپا کے رکھنا ہم سے؟ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید ہے؟ بتائیے آج
اس وقت زمین کے کتنے حصے ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ. امیزون فارسٹ کا کتنا بڑا علاقہ ہے جو ان ایکسپلورڈ ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہوا، ہماری تمام تر سیٹلائٹس اور ٹیکنالوجی اور ڈرونز کے باوجود ہمیں نہیں پتہ وہاں کیا ہے. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کسی جگہ ان کی قوم محصور، اور ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر کیا شک، تو ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اصل بات یہی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. باقی اس سے پہلے ان کا کوئی ایک آدھ گروہ، کوئی ایک آدھ قبیلہ نکل کر کوئی تخت و تاراج کرے، اس کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی. باقی یہ میں نے خلاصہ عرض کیا. تفصیل حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ان آیات کے تحت لکھ دی ہے. ساری احادیث بھی اس موضوع پہ جمع کر دی ہیں. اس بارے میں کیا کیا مفسرین کی آراء ہیں، قرب قیامت کے حوال کیا ہیں، وہ سب تفصیل کے ساتھ جمع کر دی ہیں. وہاں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے. سورہ مریم، یہ سورہ مبارکہ اپنے تلاوت کے اعتبار سے اور الفاظ کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے. ایک خاص شکو ہے اس کا، خاص ردم ہے اس صورت کا، غیر معمولی ہے، منفرد ہے اس کا انداز بقیہ تمام صورتوں سے. اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت، جیسے سورت کا نام ہی سورہ مریم ہے، اس پر کلام ہے. اور اس کا زمانہ نزول سن 5 نبوی بتایا جاتا ہے. جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں غزوہ خیبر میں سے پہلے شہید ہوئے غزوہ موطا میں، اور ان کے غزوہ خیبر کے بعد غزوہ موطا میں شہید ہوئے، اور ان کے دونوں ہاتھ اس غزوے میں شہید ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر 2 پروں کے بل جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں. تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام پڑ گیا. تو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ مریم نجاشی کے دربار میں تلاوت کی تھی. جب بادشاہ کے سامنے قریش کے لوگ آئے تھے مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ان کو واپس کریں. بادشاہ نے کہا بھی، وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. تو اس نے کہا بھی ایسے تو واپس نہیں کروں گا، پہلے ان کی بات سنوں گا، ان کا مقدمہ سنوں گا. چنانچہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کی شروع کی، جو 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، تو اس کی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا یہ تو بالکل وہی نور کا سرچشمہ ہے کہ جو مسیح کو عطا کیا گیا تھا علیہ السلام، اور قریش کو ذلیل و خوار کر کے واپس کیا اور کہا کہ ان کو ہرگز میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور جب تک یہاں رہنا ہے مسلمانوں سے کہا آرام سے رہو. آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف ایک ساتھ استعمال ہوئے. اللہ اعلم بمرادہ بھی، اللہ اس کی مراد سے واقف ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی. سیدنا زکریہ علیہ السلام سے بات شروع ہو رہی ہے کیونکہ سیدنا زکریہ علیہ السلام سیدنا مریم سلام علیہا کے کفیل تھے، ان کی کفالت کرنے والے تھے. اور آگے چونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی موزانہ پیدائش کا ذکر ہے، تو اس سے پہلے ایک اور موزانہ پیدائش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے، اس حال میں کہ زکریا علیہ السلام سخت بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. ان کی زوجہ بانجھ تھیں، کوئی ظاہری صورت نہیں تھی اولاد کی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. تو بالکل یہی موزانہ صورت سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی بھی ہے. کیا خوبصورت انداز ہے دعا مانگنے کا، یہ سیکھنے کی بات ہے. کہتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے رب کو بہت آہستہ آہستہ آواز سے پکارا، تنہائی میں پکارا، چپکے سے پکارا. قال ربی انی وہن العظم منی، کہنے لگے اے میرے رب میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے. اس سب کے باوجود وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تو آپ سے دعا کر کے کبھی نامراد ہوا ہی نہیں آج تک. یعنی بظاہر بہت ناممکن سی بات ہے، لیکن آج تک میں نے دعا کی ہے اور کبھی نامراد نہیں ہوا، تو اب یہ بھی دعا کر لیتا ہوں. اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے، لازماً قبول ہوتی ہے. اس کے بعد ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی. اس کے بعد سیدہ مریم سلام علیہا کا تذکرہ ہے. بس یہ آیات ہم ترجمے سے گزار لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی صورت کی طرف بڑھیں گے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں سیدہ مریم کا بھی تذکرہ کیجئے. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا،
یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی طرف واقع ہے، یعنی بیت المقدس کی مشرقی جانب، جو آج کل جو علاقہ بیت اللحم کہلاتا ہے، تو جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ میں ان کا جو محراب بنایا گیا تھا مسجد اقصیٰ میں، سورہ آل عمران میں گزر چکی تفصیل، وہ بھی مشرقی جانب تھی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک آڑ، ایک پردہ ڈال دیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس موقع پر ان کے پاس اپنی روح کو بھیجا، یعنی فرشتے کو بھیجا، حضرت جبرائیل کو بھیجا علیہ السلام۔ فتمثل لها بشرا سویا، جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، سیدہ مریم نے کہا میں تو تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ سمجھی کوئی انسان آ گیا ہے، کوئی مرد آ گیا ہے میرے پوشیدہ علاقے میں، میرے باپردہ حجرے میں۔ ان کنت تقیہ، اگر تمہیں کچھ خدا کا خوف ہے تو ہٹ جاؤ یہاں سے۔ قال انما انا رسول ربک، اس فرشتے نے تسلی دی کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، سیدہ مریم کہنے لگی میرے ہاں کوئی لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا یہ میرے لیے ایک بہت معمولی بات ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ کام ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی بنائے، اپنی قدرت کی نشانی، بن باپ کے پیدائش ہو رہی ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات تو پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر ہوا یہ کہ سیدہ مریم اس بچے کو کا حمل ٹھہر گیا انہیں۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور جب ولادت کا وقت آیا تو لوگوں سے دور ایک مقام پر چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اس پیدائش کی تکلیف نے انہیں کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی، یعنی شدت تکلیف سے بھی، اور اس خیال سے کہ اب میں اس بچے کو اٹھا کر لے جاؤں گی تو قوم کیا کہے گی، کہاں سے آ گیا یہ بچہ، یہ بھی پریشانی تھی۔ فناداها من تحتها، پھر فرشتے نے ان کو ایک نیچے کی جگہ سے آواز دی، اللہ تحزنی، غم مت کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں آپ پر جھڑیں گی، تو یہ پانی پئیں اور اس کھجور سے طاقت حاصل کریں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھیں تو فقولی، تو اس کو یوں کہہ دیں، انی نذرت للرحمن صوما، آج کے دن تو میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، اس لیے میں کسی بھی انسان سے آج بات نہیں کروں گی۔ پچھلی شریعتوں میں جس کو چپ کا روزہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ تھا کہ روزے میں گفتگو نہیں کرنی، زبان بند رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اب ایسا کوئی روزہ جائز نہیں ہے، منسوخ ہو چکا، پچھلی شریعتوں میں اس کی گنجائش تھی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ اب قوم کے لوگوں نے بھی نہ کچھ سوال کیا، نہ کچھ پوچھا، نہ کوئی تحقیق کی، فوراً جھٹ سے الزام لگا دی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہا کہ اے مریم یہ تو بڑا غضب ڈھا دیا تم نے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ ہارون کی بہن انہیں کیوں کہا گیا؟ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں، تو یہ پہلے زمانے میں رائج تھا، عربوں میں بھی رائج ہے کہ کسی کو کسی کی برائی پر عار دلانا ہو تو اس کے قبیلے کے کسی نیک آدمی کی طرف اس کو منسوب کر کے بیان کیا جاتا۔ تو کہا بھئی یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، یہ تم تو ہارون کی نسل سے ہو علیہ السلام۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ نہ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ کچھ کہنے کے بجائے ان کا تو روزہ تھا۔ فاشارت الیہ، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ حیران، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے،
لیکن اللہ کی قدرت، حضرت مسیح علیہ السلام نے پوری تقریر کر ڈالی. قال انی عبد اللہ، وہ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. وبرا بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا. ویوم اموت، اور اس دن بھی جب میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم سلام علیہ، یہ ان کی حقیقت ہے. چنانچہ عیسائیت پر واضح کر دیا کہ تم نے ان کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، تم نے ان کو، اور یہودیوں نے ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولد الزنا قرار دیا ہوا، کیا کچھ کہا. یہ اصل حقیقت ہے ان کی. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے اصل میں سچی بات جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، دیگر حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، قیامت کے احوال کا بیان، اور پھر آخر میں ان کے کفر اور شرک پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بیان کہ اللہ کے لیے تم کوئی بیٹے کا اقرار کر رہے ہو، بیٹے کا دعویٰ کر رہے ہو. یہ اتنا گھناؤنا جرم تم کر رہے ہو کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، سارے پہاڑ دھماکے سے گر جائیں. اتنی بھاری بات تم اپنی زبانوں سے نکال رہے ہو کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا، تو ممکن ہی نہیں ہے. اختتام پر بہت خوبصورت بات فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں علیہ السلام، کہتے ہیں میں اس فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. ان کو بھی محبت ہو جاتی ہے. پھر وہ حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں تو جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمان کی مخلوقات فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں فلاں شخص کو اللہ محبوب رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. ساری آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی، زمین پر اتار دی جاتی، لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی اس کے لیے قبولیت. اور اس کے برعکس جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو الٹا معاملہ ہوتا ہے. حضرت جبریل سے کہتے ہیں میں فلاں سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. پھر ساری آسمان کی مخلوق ناراض ہو جاتی ہے اور اس کے لیے برائی اور ناراضگی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. سورہ طٰہٰ، یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور مشہور ہے یہ بات، روایات میں بھی آئی ہے اور ویسے بھی مشہور ہے کہ اس کی ابتدائی جو 14 آیات ہیں یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی. واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا. ویسے تو بہت عرصے سے وہ اسلام کے بارے میں سوچ رہے تھے، شروع میں بہت سخت مخالف تھے، اور پھر ایک دن روایت میں آتا ہے کہ وہ حرم مکی میں تھے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو کعبے کے غلاف میں چھپ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی اور سورہ حاقہ کی تلاوت فرمایا. ہم سورہ حاقہ میں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں اس پر گفتگو کریں گے. تو جو حضرت عمر کے ذہن میں خیال آتا تھا سورہ حاقہ میں اس کا جواب ہو جاتا تھا. تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا کلام ہے. اس وقت سے وہ سوچنے لگے. پھر ان کے کچھ رشتہ دار حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے، اس پر بھی ان کو کچھ خیال ہوا. لیکن ایک دن یہ کفار نے ان کو بہت زیادہ ورغلایا، چنانچہ یہ تلوار لے کر چلے ہیں اس خیال سے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، بہت ہو گئی. رستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جنہوں نے اپنا ایمان ابھی چھپایا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھائی کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ بس میں اس فتنے کی جڑ کاٹنے جا رہا ہوں. وہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا بھائی پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کہا بھئی وہ تمہارے اپنے گھر میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تم کیا وہ فتنے کی جڑ کاٹنے جا رہے ہو، پہلے ان کی خبر لو. سن کر بڑا غصہ آیا. بہن کے گھر پہنچے، زور زور سے دروازے پر دستک دی. اس وقت اندر یہ دونوں
حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے، جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا، تو وہ حضرت خباب ان دونوں کو سورہ طٰہٰ کی آیات سکھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے۔ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو اور یقین ہو گیا کہ یہ لوگ دین چھوڑ چکے ہیں کفر قریش کا۔ دروازہ کھلا ہے تو اندر جاتے ہی زد و کوب کرنا شروع کیا، بہنوئی کو خوب مارا، خوب مارا، اور جب بہن نے روکنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ جب ان کا خون بہتے ہوئے دیکھا تو کچھ ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور ان کا یہ قول کہ اے عمر تم بے شک ہماری جان بھی لے لو پھر بھی ہم اس دین سے پھرنے والے نہیں۔ ان کی یہ استقامت دیکھ کر حضرت عمر کا جوش ٹھنڈا ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ کہا بھی پہلے غسل کر کے آئے، یہ بہت پاکیزہ کلام ہے، ایسے نہیں دوں گے۔ غسل کر کے آئے، پھر یہ سورہ طٰہٰ کی آیات جو پڑھیں تو دل کی دنیا بالکل بدل گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایمان قبول کیا۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ایک حدیث کی بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، اور ان میں سے آپ نے طٰہٰ اور یاسین کو بھی شمار فرمایا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے اور آپ سے خطاب ہو رہا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ یعنی آپ علیہ السلام ابتدائی زمانے میں جب کہ ابھی فرض نمازیں نہیں آئی تھیں، 5 فرض نمازیں، تو ساری رات تہجد میں کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ کہا بھی یہ قرآن آپ کو اس لیے تھوڑی عطا کیا ہے کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، البتہ یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یہ لیا گیا کہ یہ قریش مان نہیں رہے تو آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں ان کے پیچھے، پریشان ہو رہے ہیں ان کے لیے، تو ہم نے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے اس قرآن کی تبلیغ کا حکم تھوڑی دیا تھا۔ اس لیے دیا ہے کہ بھائی جو دل میں خشیت رکھتا ہے وہ قبول کر لے، جو نہیں رکھتا وہ قبول نہ کرے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بڑی رحمت والا عرش پر استفا فرمائے ہوئے ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے، وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے، زمین کے نیچے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کہو یا آہستہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو نہ کہی جائیں، جو دل میں پوشیدہ ہوں، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے، کیونکہ یہ واقعات ہم سورہ اعراف میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، اس لیے ہم یہاں تفصیل میں نہیں جا رہے، صرف جو باتیں یہاں خاص طور پر بیان ہوئی ہیں بس ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر رسالت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا فرعون کو جا کر خبردار کریں، تو بہت خوبصورت دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں گویا ہوئے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں وہ جو فرعون نے اٹھا لیا تھا، تو فرعون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیلی بچہ لگتا ہے، قتل کرنے کے درپے تھا، تو درمیان میں اس کی بیوی وہ آ گئیں اور اس نے کہا کہ بھائی اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فائدہ دے۔ اس کو پھر بھی شک رہا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو ایک طویل روایت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات انہوں نے ایک ساتھ بیان کیے، اس میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ فرعون کا شک دور کرنے کے لیے اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی بچہ نہیں، عام بچہ ہے، بلا وجہ اس پہ شک نہ کریں۔ ایسا کرتے ہیں ایک انگارہ اور ایک کانچ کا ٹکڑا وہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کس کی طرف جاتا ہے۔ اگر یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہوا اور جس سے تمہاری سلطنت کو بعد میں کوئی خطرہ ہونے والا ہے تو یہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا اور انگارے کے بجائے کس کی طرف جائے گا؟ اس کانچ کے ٹکڑے کی طرف جائے گا، ہیرے کی طرف جائے گا۔ اور اگر یہ عام بچہ ہوا، جیسے ہر بچہ
جلتی ہوئی چیز اور چمکتی ہوئی چیز سے اٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ انگارے کی طرف چلا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے چھوٹے، ان کے سامنے یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں تو انہوں نے انگارہ اٹھایا، منہ میں رکھ لیا، وہ جلدی سے نکالا گیا لیکن اتنی دیر میں زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی، تو اس لکنت کو یہاں گرہ سے تعبیر کیا گیا۔ تو کہا کہ میری زبان سے یہ لکنت دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات، تو جب اس دعا کی برکت سے وہ لوگوں کو دین کی بات کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو زبان میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی لکنت نہیں ہوتی تھی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے ہی خاندان سے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، اشدد به ازری، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ تو گویا جب اللہ تعالیٰ کسی ذمہ داری پر مبعوث کرے اور دین کے کسی کام پر آدمی اس خدمت پر لگے، تو جس شے کو مستقل اختیار کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کے لیے، وہ ذکر، تسبیح ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اس سے اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ اس کے بعد درمیان کے وہ سارے واقعات، اس سے پہلے ہم سورہ اعراف میں دیکھ چکے، جادوگروں کا واقعہ بھی ذکر ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں فرعون کے چنگل سے آزادی دلانے کے لیے، درمیان میں سمندر آ گیا تو حکم ہوا وَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اے موسیٰ ان کے لیے سمندر میں اپنے عصا سے ایک خشک رستہ پیدا کر دیجئے۔ تو یہ جو ماڈرنسٹ قسم کے لوگ ان معجزات کی تعویلات کرتے رہتے ہیں کہ جناب یہ جو سمندر دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا، نہیں نہیں نہیں، یہ تو بس لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ کا مسئلہ تھا، مد و جزر تھا، تو لو ٹائیڈ ہوئی تو بنی اسرائیل گزر گئے، ہائی ٹائیڈ ہوئی تو فرعون غرق ہو گیا۔ تو لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ میں خشک رستہ کیسے پیدا ہو گیا سمندر کے درمیان؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، ان کے لیے عصا کو سمندر پر مار کر ان کے لیے ایک طریقہ بنائیے، فی البحر، سمندر میں، یبسا، جو بالکل خشک ہو۔ تو سمندر کے بیچوں بیچ خشک رستہ کیسے پیدا ہو گیا اگر یہ صرف مد و جزر کا مسئلہ تھا یا لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ کا مسئلہ تھا؟ تو سیدھا سیدھا معجزہ ہے۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ آپ کو دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے گا، نہ کوئی اور خوف۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلے گئے تھے، پیچھے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا صحرائے سینا میں۔ یہاں پر اب اس کی تفصیل آتی ہے کہ وہ بچھڑا کس نے بنایا تھا، تو کہتے ہیں وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ سامری ایک جادوگر تھا، وہ جو جادوگر سارے مسلمان ہو گئے تھے مقابلے کے بعد، تو کہا جاتا ہے ان میں سے ایک تھا، لیکن یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھتا تھا، جلتا تھا۔ تو آپ کہیے کہ یہ بنی اسرائیلیوں میں ایک منافق تھا، اور یہ موقع کی تلاش میں تھا، کب مجھے موقع ملے اور میں موسیٰ کی اس سرداری کو ختم کر کے خود اپنے آپ کو ایز اے سردار انسٹال کر لوں۔ تو اس کو آئیڈیل ونڈو مل گئی جب موسیٰ علیہ السلام کو طور چلے گئے تو تورات لینے کے لیے 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ پیچھے کہ اس نے کیا کیا، قوم کے لوگوں کے پاس زیورات تھے، بھئی یہ تو مصر چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، ان کے پاس زیورات کہاں سے آ گئے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے مصر چھوڑنے سے پہلے بنی اسرائیلیوں کا کوئی تہوار آیا تھا، خوشی کا دن، عید وید کا دن آیا تھا، تو انہوں نے قبطیوں سے، جو مصر کے لوکلز تھے، مصر کے لوگ تھے، ان سے کچھ زیورات وغیرہ عاریتاً لیے ہوئے تھے کہ بھئی ہماری تہوار ہے، ہم یہ خوشی منا لیں، پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ وہ واپس کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ وہ حکم ہوا کہ چلو، تو جو کچھ جس کے پاس تھا اس نے اپنے اوپر سامان لادا اور روانہ ہو گئے، وہ سارے زیورات بھی ان کے پاس تھے۔ اچھا، فرعون تو اور اس کی ساری قوم تو غرق ہو گئی، اور اب یہ واپسی کرنے کا تو کوئی امکان نہیں تھا، تو یہ ایک طرح کا بوجھ تھا، استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے، ایک طرح کا مال غنیمت تھا نا، اور مال غنیمت پچھلی قوموں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سامری نے یہ مسئلہ حل کیا کہ لاؤ جتنے زیورات تمہارے پاس ہیں، سونا وونا ہے، سب لاؤ۔ اس نے سب کو پگھلایا، اور پھر جادوگر تھا تو یا تو جادو کے بلبوتے پر یا ویسے ہی کوئی آرٹسٹ تھا یا وہ جو صنائی اور صورت گری کرنے والا تھا، تو اس نے ایک بچھڑے کی سی صورت بنائی، سونے کا ایک بچھڑا بنایا،
اور کہا ہاذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، بھائی یہ تمہارا بھی معبود ہے اور وہ موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے، وہ بھول کے کوہ طور چلے گئے ہیں کسی خدا کی تلاش میں، اصل خدا تو یہی۔ اس کے بہکاوے میں آ گئے لوگ اور اس کی پرستش شروع کر دیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں نے تو ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو میں نے زور زبردستی اس لیے نہیں کی کہ مجھے اندیشہ تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ ان پر آپ ہی کا زور چلنا تھا، انہوں نے آپ ہی کی بات ماننی تھی، تو میں نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ ہی آ کر ان کو سمجھائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھئی تم نے کیا کیا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں جو اگلی بات وہ کہہ رہا ہے یہ اس نے بہانہ بنایا، یا بعض کہتے ہیں کہ واقعی کچھ ایسا تھا۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، سامری نے کہا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، اور میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، فنبذتها، اور اس بچھڑے پر ڈال دی، وكذلك سولت لي نفسی، اور میرے دل نے مجھے اسی طرح کی کوئی بات سکھائی۔ تو اس رسول کے نقش قدم کی جو مٹی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ اس بچھڑے میں سے بیل جیسی کوئی آواز نکلنے لگی، اور یہ لوگ سمجھے کہ یہ کوئی خدا ہے اور یہ کوئی معبود۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہاں پر آسان ترجمہ قرآن کے حاشیے میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عام طور پر مفسرین نے یہاں مراد لی ہے کہ رسول سے مراد حضرت جبرائیل ہیں علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو اس کو کسی طرح اندازہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں جب موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں تو ان کے برابر برابر چنگاری نکلتی ہے، تو وہ گویا حضرت جبرائیل کا گھوڑا تھا یا حضرت جبرائیل کے پیروں کا اثر تھا کہ چنگاری سی برآمد ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا یہ کوئی خاص بات ہے، تو جہاں سے اس کو وہ چنگاری نکلتی ہوئی محسوس ہوئی وہاں سے اس نے کوئی مٹی اٹھائی اور اس سے یہ کچھ اثر ہونے لگا اور اس سے کچھ زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے۔ لیکن بقیہ مفسرین کہتے ہیں یہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے غضب سے بچنے کے لیے جھوٹا بہانہ بنایا تھا، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فاذهب، اب تو یہاں سے چلا جا، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اب زندگی بھر تیرا یہ کام ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے مت چھونا۔ اس کو ایک بخار سا لگ گیا، اور جب بھی کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو اس بخار کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا، تو یہ ساری زندگی لوگوں سے کہتا رہا جب تک زندہ رہا مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور ذرا دیکھو اپنے اس معبود کو، جھوٹے معبود کو جس کے سامنے تم حالت اعتکاف میں بیٹھے رہے، جم کر بیٹھے رہے۔ لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے احوال بیان ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے اختتام پر فرمایا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، اب میری طرف سے جب جب ہدایت آئے گی، جس نے ہدایت کی پیروی کی تو فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ دوسری طرف آگے سخت الفاظ ہیں، ومن اعرض عن ذکری، اور جو کوئی میری نصیحت سے منہ موڑے گا، ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور عمومی نصیحت بھی ہو سکتی ہے، تو جو کوئی میری نصیحت سے منہ موڑے گا فإن له معیشة ضنکا، تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اس کی زندگی بہت تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے کھڑا کریں گے جس کسی نے میری نصیحت سے منہ موڑا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں جو روایت منقول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ من اعرض عن ذکری فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشة ضنکا فی القبر، تو قبر میں اس کی زندگی بہت تنگ ہو جائے گی، یعنی قبر اس کے لیے بہت تنگ ہو جائے گی، قبر اس کو بھینچے گی، اس کو دبائے گی، یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھوں کی مبارک انگلیاں ایک دوسرے میں داخل فرما دی، اس طرح اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، اتنی تنگ ہو جائے گی اس کی قبر۔ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ۔ اور بعض دیگر مفسرین نے ذکر کیا کہ دنیا کی زندگی کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ دنیا میں چاہے خوب مال و دولت ہو، خوب وسائل ہوں دنیا کے، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ایک چیز میں ہے، وہ ہم پہلے دیکھ چکے سورہ رعد میں، الا بذکر اللہ
तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ दिलों का इत्मीनान तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में। और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके खड़ा करेंगे। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, वो कहेगा है मेरे रब तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो खूब देखने वाला था दुनिया में। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना, अल्लाह फरमाएंगे इसी तरह हमारी आयतें तुम्हारे पास आई थीं, फ़नसीतहा, तूने उन्हें भुला दिया था, व कज़ालिकल यौम तुनसा, और आज उसी तरह तुम्हें भुला दिया गया। तुम्हें भुला दिया गया यानी तुम्हें अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हिदायत सूरत के अख्तिताम पर दी गई, बहुत खूबसूरत हिदायत है। फरमाया फ़स्बिर अला मा यक़ूलून, ए नबी जो कुछ ये बातें बना रहे हैं आपके ख़िलाफ़ उस पर सब्र कीजिए। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और अपने रब की हम्द और तस्बीह बयान कीजिए, अपने रब की तस्बीह और हम्द बयान कीजिए। क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज के तुलू होने से पहले भी, व क़ब्ल गुरूबिहा, और उसके गुरूब होने से पहले भी। वमिन आनाइल लैली फसब्बिह, और रात के औकात में भी उसकी तस्बीह कीजिए। व अतराफन नहार, और दिन के किनारों में भी उसकी तस्बीह कीजिए। लअल्लका तर्दा, ताकि आप खुश हो जाएं। ये नमाज इसलिए, तस्बीह और हम्द से मुराद इन औकात में क्या है, नमाज। तो आप इन तमाम औकात में नमाज पढ़िए ताकि आप राज़ी हो जाएं, आप खुश हो जाएं। नमाज का जो अजर मिलेगा, नमाज से जो अल्लाह की रज़ा मिलेगी, उससे आप खुश हो जाएंगे। तो ये जो मुख्तलिफ़ औकात हैं, तो सूरज निकलने से पहले नमाज कौन सी है, फजर। गुरूब से पहले असर। रात की नमाज इशा और तहज्जुद। और दिन के दो किनारों पर मगरिब की नमाज, और इसी तरीके से कौन सी रह गई, ज़ोहर की। दिन के दो किनारों पर, यानी एक जब बिल्कुल सूरज इस्तवा पर हो, बिल्कुल निस्फ़ुन नहार पर हो, उससे सूरज ढलने लगे तो अब ज़ोहर की नमाज आ गई। और जब बिल्कुल गुरूब हो जाए तो उसके बाद मगरिब की नमाज आ गई। तो पांचों नमाजों का तज़किरा कर दिया गया। एक और बहुत अहम हिदायत, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया, और दुनियावी ज़िंदगी की उस बहार की तरफ ए नबी आप निगाहें उठाकर भी ना देखें जो हमने इन काफिरों में से मुख्तलिफ लोगों को मज़े उड़ाने के लिए दे रखे। मसला क्या होता है, जिस चीज़ को आदमी जितना देखता है उसकी उतनी अज़मत, उतनी मोहब्बत, उतनी चाहत, उतनी ख्वाहिश दिल में पैदा होना शुरू हो जाती। कहा ये जो दुनिया की नेमतें हैं जो हमने इन कुफ़ार को मज़े उड़ाने के लिए दी हुई हैं, इनकी तरफ निगाह उठाकर भी ना देखें। आपकी निगाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह कहाँ रहती थी। शमाइल की जो रिवायात हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े, आपके अखलाक, आपकी घर की ज़िंदगी, ये सब बयान होती है। उसमें दो तरह की रिवायत मिलती है, या तो आपकी निगाह आसमान की तरफ बुलंद रहती थी वही के इंतज़ार में और अल्लाह ताला से वही पाने के शौक़ में, और या आपकी निगाह ज़मीन की तरफ रहती थी, ज़मीन की तरफ झुकी रहती थी। इसमें आजी और इनकिसारी भी है, और ये भी है कि कोई नामुनासिब मंज़र सामने आ जाए तो निगाहें महफूज रहें। हदीस में आता है आप अपने निगाह के किनारे से, गोशे चश्म से देखा करते थे कि जो सामने मंज़र आया है ये देखने वाला है भी या नहीं। पहले आँख के किनारे से देखते थे, फिर अगर देखने वाली चीज़ होती थी तो निगाह जमा कर देखते थे, वरना निगाह फेर लेते थे। तो जिस तरह किसी नामहरम से निगाह फेर लेते थे, ऐसे ही दुनिया की जो बहार है, दुनिया की जो नेमतें हैं, जो आज मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहती हैं। सारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री यही तो है, हर वक्त निगाहों में आती रहें वो चीज़ें, और बिल आखिर वो इतनी चाहत पैदा हो जाती है कि आदमी से रहा नहीं जाता और फिर उसके पीछे लग जाता है। तो कहा अपनी निगाह उठाकर भी ना देखें दुनिया की नेमतों की तरफ। लिनफ्तिनहुम फी, हमने ये चीज़ें इन दुनिया में कुफ़ार को क्यों दी हैं, ताकि हम उन्हें आजमाएं। व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, जो आपके रब का रिज़्क़ है वो सबसे बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। और आपके रब का बेहतर और बाकी रहने वाला रिज़्क़ कौन सा है, वो तो जन्नत। वहाँ ये सारी नेमतें आपको मिलेंगी, उनसे बहुत कुछ बढ़ के मिलेगा। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दीजिए, खुद भी नमाज पर साबित कदम रहिए। तो सिर्फ खुद अकेले अकेले नमाज नहीं पढ़नी, खुद अकेले अकेले नेक नहीं बनना, कहा घर वालों को भी नमाज का हुक्म दीजिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे कोई रिज़्क़ नहीं चाहते। यानी जैसे दुनिया में कुरैश के सरदार थे, वो अपने ग़ुलामों से अपनी इताअत करवाते थे, कारोबार वगैरह करवाते थे ताकि माल कमाएं।
تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم جو آپ کو یہ اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں یہ کسی رزق کی خواہش میں نہیں کہہ رہے، ہمیں آپ کوئی رزق نہیں دے سکتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام تو تقوی والوں کا ہے۔ سورۃ الانبیاء، نام سے ہی ظاہر ہے حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے تذکرے اس صورت میں ہیں، اور بالخصوص بہت خوبصورت بات جو اس صورت کی ہے وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نیک لوگوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہم نہ صرف ان دعاؤں سے سیکھیں بلکہ ان دعاؤں کو امپلیمنٹ بھی کریں، اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے وہ حضرات انبیاء کی دعاؤں سے سیکھیں، کیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، کیسے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ آغاز میں توحید کا مضمون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے ماریں، فیدمغہ، اور وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دے، فاذا ہوا زاہق، اور پھر بالکل ملیا میٹ ہو جائے۔ تو حق اور باطل کی کشمکش کے لیے، حق اور باطل کے مقابلے کے لیے، اور بالآخر حق کی فتح اور باطل کے مغلوبیت پر اختتام ہو، اس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے۔ آیت نمبر 30، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی بیان ہوئی۔ اولم یر الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ یہ جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، یہاں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آسمان و زمین کے لیے، رتقا ففتقناہما، رتق اور فتق۔ رتق کہتے ہیں بند ہونے کو، فتق کہتے ہیں کھولنے کو۔ اس آیت کا ایک مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، پہلے بھی ہم دیکھ چکے، جب بھی کسی قوم میں کوئی رسول آتے ہیں تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ قوم کو تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، قحط آ جاتا ہے، مالی طور پہ پریشانی ہوتی ہے، تاکہ تکلیف میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے تو رسول کی بات زیادہ سننے میں آئے۔ تو کہا کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ ابتدا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، یا جب پہلی قوموں کے پاس رسول آتے تھے، ہر جگہ کیا ہوا؟ زمین اور آسمان بند تھے، یعنی زمین سے غلہ نہیں نکل رہا تھا، آسمان سے بارش نہیں برس رہی تھی۔ ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، آسمان سے بارش بھی برسی، زمین سے غلہ بھی ہوگا۔ ایمان لے آئے تب انعام کے طور پر، اور اگر ایمان نہ لائے تو پھر آزمائش کے طور پر۔ یہ بات پہلے گزر چکے، تو یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن رتق اور فتق کا ایک اور مطلب یہ بھی لیا گیا کہ زمین و آسمان بند تھے یعنی ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے انہیں کھول دیا یعنی الگ الگ کر دیا۔ تو آج کل اس آیت کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، یہ جو قرآن اینڈ سائنس والا موضوع ہے نا پورا، کہ بھئی ان دونوں میں بالکل کمپیٹیبلٹی ہے اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور دیکھو قرآن تو 1400 سال پہلے وہ باتیں کہہ چکا جو آج سائنس دریافت کر رہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے دیکھیں یہ جو بگ بینگ کی پوری تھیوری ہے کہ پہلے پوری کائنات ایک نیبیولس تھی، ایک آگ کا ایک شعلہ تھا، اور اس میں ایکسپلوژن ہوا ہے اور دھماکہ ہوا ہے اور پھر پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو یہ قرآن بھی 1400 سال پہلے یہی بات کہہ رہا ہے۔ اس پورے تصور میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت کے لیے ہم دلیل بنا رہے ہیں اس کو کہ یہ سائنس کے مطابق ہے، حالانکہ سائنس انسان کا علم ہے، مشاہداتی علم ہے، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن اور تجربے سے ہوتا ہے نا، اور آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن اور تجربہ جب کبھی تبدیل ہو گیا تو سائنس کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ پوری تاریخ ہم دیکھتے چلے آئے، پہلے سمجھا جاتا تھا زمین مرکز کائنات ہے، پھر سمجھا جاتا تھا سورج مرکز کائنات ہے، آج لوگ کہتے ہیں نہیں، نہ زمین مرکز ہے نہ سورج مرکز ہے، کوئی اور مرکز ہے جس کی طرف یہ سب گھوم رہے ہیں، جس کے گرد، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کے تو آبزرویشنز چینج ہوتی رہتی ہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کی حقانیت کے لیے ایک ایسی چیز کو دلیل بنائیں جو خود تبدیل ہوتی رہتی، جس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ گڑبڑ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سائنس کی پلینگ فیلڈ میں کھڑے ہو کر قرآن کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔
حالانکہ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ان دلائل کی احتیاج نہیں ہے. ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بنیاد پر بس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی سائنٹیفک فیکٹس نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں دکھائی ہیں، لیکن کسی سائنٹیفک تھیوری کو قرآن پر اپلائی کرنے سے پہلے آدمی کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ یہ واقعی کوئی فیکٹ ہے، پروون بات ہے، یا بس ایک تھیوری ہے جو کہ بعد میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو یوں کہا جائے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ بیان ہو رہا ہو، حتمی اور یقینی طور پر نہیں. اور آج اگر آپ سائنٹیفک کمیونٹی کا جائزہ لیں تو جب سے یہ جیمز ویبس ٹیلیسکوپ گئی ہے اوپر اور اس نے مشاہدات بھیجے ہیں اپنے، تو پوری جو ایسٹرونومی کی پوری فیلڈ ہے اور پوری جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے اس میں بگ بینگ تھیوری کو لے کر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ سچ ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے، جو مشاہدات اس سے آ رہے ہیں وہ اس کو ڈسپروف کر رہے ہیں. تو اب جن لوگوں نے پچھلے 50 سال تک یہ ڈھنڈورا پیٹا کہ اس آیت میں بگ بینگ تھیوری بیان ہو رہی ہے، وہ کیا کریں گے اگر یہ ڈسپروو ہو گئی؟ تو کیا قرآن کا غلط ثابت ہونا لازم آ جائے گا؟ نہیں، آپ نے قرآن کی طرف وہ بات منسوب کر دی جو قرآن نے کہی نہیں، بعد میں پچھتا رہے. یہ تو نادان دوستی والا کام ہوا نا. تو علوم القرآن جو کتاب ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی، اس میں پورا ایک چیپٹر اس موضوع پر ہے، قرآن اینڈ سائنس پر، اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس سے حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے. اس طرح کی غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی مشاہداتی چیز کو جو تجربی ہے، اس تجربی چیز کو، اس ایکسپیریمنٹل چیز کو اس طرح قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بنا دیا جائے کہ اگر وہ غلط ثابت ہو تو قرآن کا غلط ثابت ہونا لازم آ جائے. نہیں بھائی، ہو سکتا ہے یہ بات کہی گئی ہو، حتمی طور پر نہیں. باقی جو اصل مفہوم ہے آیت کا وہ پہلے بیان ہو گیا کہ آسمان و زمین بند تھے، بارش نہیں برس رہی تھی، زمین سے غلہ نہیں اگ رہا تھا، اللہ نے دونوں کو کھول دیا. تو خود اس آسان ترجمہ قرآن میں شیخ الاسلام صاحب نے جگہ جگہ بہت سی آیات کی تفسیر میں مختلف سائنٹیفک فیکٹ ذکر کیے ہیں، لیکن بہت احتیاط کا اسلوب اختیار کیا. اس احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے، اور سائنس کی پلینگ فیلڈ پر کھڑے ہو کر قرآن کو ماننا یہ بہت بڑی غلطی ہے. یعنی اس کو یوں کہا جاتا ہے جدید زبان میں کہ ہم، یہ جو کہا جاتا ہے نا بھائی مولوی لوگ سائنس کے خلاف ہیں، بھائی ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں. ہم کس چیز کے خلاف ہیں؟ سائنٹزم کے خلاف ہیں. سائنٹزم کیا ہے؟ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک نظریہ ہے کہ صحیح اور غلط کا پیمانہ وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. جو چیز سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہوگی وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ حقیقی ہے، وہ ریئلٹی ہے. اور جو چیز سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہیں ہوگی وہ حقیقی نہیں ہے، اور وہ اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں، ہمیں نہیں پتا وہ ہے یا نہیں. تو یہ سائنٹزم گڑبڑ ہے بھائی، کیونکہ اس کی بنیاد پر نہ اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ آخرت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ جنت جہنم کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ فرشتوں جنات غیب کی کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے نا. تو آج جو ہمیں مسئلہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ڈس گئی ہے مغرب کے نظریات سے، وہ اس سائنٹزم سے ڈسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ قرآن کی طرف وہ باتیں منسوب کی جا رہی ہوتی ہیں جو قرآن کہہ ہی نہیں رہا. اس نظریے میں گڑبڑ ہے. باقی اس نظریے کو آدمی غلط تسلیم کرتے ہوئے سائنٹیفک فیکٹس بیان کرے، اللہ کی قدرت کی نشانی. خود قرآن بار بار کہتا ہے دیکھو اور غور و فکر کرو، ان فی ذالک الآیات، بے شک اللہ کی قدرت میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے. تو صحیح تناظر کے ساتھ کائنات پر غور ہوگا تو وہ نتیجہ نکلے گا جو سورہ آل عمران میں آیا تھا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، اور کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے دعائیں کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک آپ اس سے پاک ہیں، فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ سے بچا لیجیے. وہ آخرت تک کا سفر پورا کر لیتے ہیں، آخرت کی فکر شروع کر دیتے ہیں، کائنات پر غور کر کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، آخرت تک پہنچ جاتے ہیں. یہ اصل کائنات پر غور و فکر کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت دلچسپ واقعہ ہے، جس واقعے کی طرف مختلف صورتوں میں مختصر اشارے ہیں، یہاں تفصیل کے ساتھ آیا ہے. بس اس کو دیکھتے ہیں، چند ایک دعائیں دیکھ لیتے ہیں، صورت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے. انہوں نے قوم کو اور اپنے باپ کو بت پرستی سے روکا،
قوم نے ماننے سے انکار کیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی اصل حقیقت کھل جائے گی۔ تو کیا ہوا؟ ایک تہوار آیا، ساری قوم شہر خالی کر کے باہر چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا آپ بھی چلیں ساتھ، تو سورہ صافات میں آئے گا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، بھئی مجھے تو کچھ بیماری سی ہے، تو میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ، تم لوگ جاؤ۔ ہو سکتا ہے واقعی بیمار ہو، یا ایک تفسیر یہ کی گئی کہ میں تمہاری حرکتوں سے اور تمہارے تہواروں سے روحانی طور پر بیمار ہو چکا ہوں۔ ایک طرح کا توریہ تھا۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہے کچھ اور سامنے والا کچھ اور سمجھے، ٹھیک ہے، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے بعض صورتوں میں۔ تو قوم کے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب پورا شہر خالی ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اطمینان سے ایک بڑا سا کلہاڑا لے کر، اور جو ان کا سب سے بڑا بت خانہ تھا، بڑے بڑے بت لگے ہوئے تھے، وہاں پہنچ گئے اور کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بڑے بت، ان کے سب سے بڑے بت کے سوا باقی سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک بڑے بت کو چھوڑ دے، باقی سب کو، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہوں گے جب وہ واپس آئے ہوں گے تو ان کی کیا شوق کا عالم ہوگا اور کیا ان کی حیرت کا عالم ہوگا جب بت خانے میں داخل ہوئے ہوں گے، سارے ان کے معبود جن کو وہ خدا سمجھ کر پوجتے رہے وہ سارے ٹوٹے بکھرے پڑے ہوئے۔ ایک کوہرام مچ گیا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت؟ بڑا ظالم شخص ہے۔ لوگوں نے کہا ایک شخص ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان بتوں کی کچھ باتیں کیا کرتا تھا، غالباً اسی کا کام ہوگا۔ ابھی لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے، لائے گا ابراہیم علیہ السلام۔ پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا۔ اب اس آیت کی دو تین تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق ترجمہ یہ ہے نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب یہ تو ایک طرح کا جھوٹ ہو گیا، اور انبیاء تو جھوٹ نہیں بولتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، یہ طنز ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ طنزن کہا، نہیں نہیں اس نے کیا ہوگا، یہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے دیکھو کلاڑا بھی اس کے کندھے پر ہے، ایک اکیلا کھڑا ہوا ہے، باقی سب ٹوٹے پڑے ہیں، سب چھوٹے ہیں، ناراض ہو گیا ہوگا کسی بات پہ، سب کو ختم، یہ طنزن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے میں نہیں کیا اور کس نے کیا، اقرار تھا یہاں میں نہیں کیا ہے، لیکن طنز کا انداز اختیار کیا کہ بھئی تم تو ان کو خدا مانتے ہو نا، تو یہ جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے ناراض ہو گیا ہوگا کسی بات پہ، چھوٹوں سے سزا دے دی ہوگی، اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ جو تمہارے معبود ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں انہی سے پوچھ لو، یہ بتا دیں گے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یعنی یہ سمجھانے کا انداز، یا آپ پورے قرآن میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جو دلیل اور حجت کا انداز عطا کیا گیا نا وہ غیر معمولی ہے۔ نمرود کو بھی چپ کرا دیا تھا، اور اسی طریقے سے وہ جو سورج اور چاند اور ستارے کی پوجا کرنے والے تھے ان کو بھی دلیل کے ذریعے چپ کرا دیا تھا، اور یہاں ان کو بھی دلیل کے ذریعے چپ کرا دیا، ایسی دلیل دی کہ فرجعوا الی انفسہم، وہ اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور اپنے آپ سے کہنے لگے سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ہی ظالم ہو، یعنی اقرار کرنے پر مجبور کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اگرچہ انہوں نے دل دل میں اقرار کیا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتے ہیں، اگر یہ معبود ہوتے تو اس طرح ٹوٹے تو نہ پڑے ہوتے، لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے سر جھکا کر کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے، اسی کا انہیں انتظار تھا۔ انہوں نے کہا تم ایسی ہستیوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، بھلا کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ جب اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے، لیکن اس کے باوجود پھر عصبیت اور اپنی جو آپ کہیے کہ انانیت ہے نا وہ سامنے آ گئی۔ قالوا حرقوہ، کہا جلا ڈالو اسے، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ چنانچہ آگ کا ایک الاؤ تیار کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، لیکن اللہ کا فرمان ہوا قلنا، ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ تکلیف والی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ بالکل صحیح سالم مساغ سے باہر برآمد آ گئے، معجزہ ظاہر ہوا، اللہ نے ان کی جان بچائی۔
انبیاء علیہم کی دعائیں، مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ذکر ہوئی، صبر ایوبی بہت مشہور ہے نا، وہ بیمار ہو گئے تھے، سخت بیمار ہو گئے تھے، تو وہ ایوب اذ نادی ربہ، اور ایوب کو دیکھو علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ تو سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے، تو بیماری کے موقع پر یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور صرف بیماری نہیں، ایوب علیہ السلام کا مال بھی سب ختم ہو گیا تھا، اولاد کا بھی سب کا انتقال ہو گیا تھا، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے جو دی ہوئی تھی سب واپس لے لی تھی، اس موقع پر اس دعا کی برکت سے اللہ نے نہ صرف شفا یابی عطا کی بلکہ مال و اولاد بھی واپس لوٹا ہے۔ تو کوئی بھی تکلیف انسان کو پہنچے اس دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، واتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے، اتنے اور لوگ بھی عطا کر دیے، رحمتا من عندنا وذکری للعابدین، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ وذنون، اگلی چند آیات کے بعد، اور دیکھو مچھلی والے کو، ذنون مچھلی والے کو یعنی سیدنا یونس علیہ السلام کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے، خفا کس سے؟ قوم سے خفا ہو کر، فظن ان لن نقدر علیہ، اور یہ سمجھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، یعنی چونکہ قوم ان کے خیال میں ایمان نہیں لائی تھی اس لیے وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور خیال یہ ہوا کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، حالانکہ رسول کا وقت مقرر ہوتا ہے، وہ وقت سے پہلے نہیں جا سکتے۔ تو پھر آگے وہ سب کچھ ہوا، سمندر میں گئے، وہاں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، پھر ان اندھیروں میں انہوں نے آواز دی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہم لوگ کہ اس کیا عالم ہوگا اس وقت، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور انہیں اس گھٹن سے نجات دی۔ اگلے الفاظ بہت اہم ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی نجات عطا کرتے ہیں۔ تو جب کبھی کسی تکلیف میں آدمی مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی گھٹن میں مبتلا ہو، کوئی پریشانی ہو، ان کلمات کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جس کو آیت کریمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی کثرت کرنی چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں جس طرح ہم نے ان کلمات کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو نجات عطا کی، ایسے ہی ہم تمام ایمان والوں کو بھی نجات عطا کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، اور آپ سب سے بہترین وارث، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی۔ آخر میں یاجوج ماجوج کا ذکر، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، واقترب الوعد الحق، اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ان کا اصل خروج کس وقت ہوگا؟ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں رہے، بل كُنَّا ظَالِمِينَ، بلکہ ہم تو ظالم ہی تھے۔ آیت نمبر 107، آخری آیت اس مطالعے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، چرند پرند درختوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت۔ اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں ظاہر سیرت پہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ایک پہلو کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ رحمتا بامت، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی امت پر رحم کرنا چاہتے ہیں، قبض نبیہا قبلہا، تو اس امت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے۔ پچھلی قومیں جو تباہ ہوئیں، قوم پہلے تباہ ہوئی، نبی بعد میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی فرما رہے جب اللہ کسی امت پر رحم کرنا چاہتے ہیں تو نبی کو پہلے اٹھا لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ نبی فجعلہ لہا فرطا و سلفا، تو اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو اس امت کے لیے کل
قیامت کے دن پہلے سے انتظار کرنے والا بنا کر رکھتا ہے. یعنی وہ نبی پہلے سے چلے جاتے ہیں اور پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ دنیا میں بھی آپ کی رحمت، یہ دین، یہ قرآن، یہ شریعت، اور کل قیامت کے دن بھی آپ کی رحمت کہ آپ لوگوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام کا صحیح فہم، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. کل سے انشاءاللہ جیسے اعلان کیا گیا تھا عشاء 15 منٹ آگے ہو جائے گی، تو بیان کا ٹائم بھی 15 منٹ آگے ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تاقراتیں شروع ہو رہی ہیں تو اس میں ہم کچھ زیادہ وقت انشاءاللہ صرف کریں گے. جزاکم اللہ خیر.